آج کا یہ پروگرام پاس فاؤنڈیشن بریڈ فورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے اس چینل کو لائک کر رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے وہ جو کل پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا تھا، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جاتے جاتے پاکستان کی قوم کو اور کئی تحفوں کے ساتھ ساتھ ایک تحفہ دے گئے تھے جو پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں آ گیا تھا، اور گرے لسٹ میں آنے کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ اس کو ایک بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے جس میں کلیمپ ڈاؤن کیا جائے، لیجسلیشن جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان پہ دنیا بھر میں بڑی تنقید کی جا رہی تھی، اور کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا، اور جو کہ ایک ہوش ربا انکشاف ہے، کہ پاکستان سے ہر سال $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان $1 بلین کے لیے سعودی عرب سے جو ہے درخواست کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے $6 بلین کا قرضہ IMF پہ سے لیا ہے بڑی سخت شرائط کے ساتھ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک ملک سے $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو اس ملک کی اکانومی کو کتنا بڑا دھچکا لگتا ہے۔ کل جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹرین جو ہے انہوں نے بڑے اچھے جو ہے اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، اور ان تمام قوتوں کو شکست دی ہے جو چاہتے تھے کہ یہ جو بل ہے پارلیمنٹ میں پاس نہ ہو۔ پاکستان کی اپوزیشن نے کوئی 38 امینڈمنٹس وہ لانا چاہ رہے تھے، اور اس میں جو زیادہ تر امینڈمنٹس تھیں اس میں جو پاکستان کا احتساب کا ادارہ ہے نیب، اس کے اختیارات کو کم کرنا اور اس کو جو مخصوص اختیارات مزید دیے جا رہے ہیں ان کو روکنا تھا۔ بہرحال پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، اور اکثریت نے جو ہے FATF کے حوالے سے جو بل تھا وہ پاس کر لیا۔ پاکستان قوم کے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ میرے ساتھ اس کے جو مضمرات، اس کے جو آگے جو امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے، اور اکتوبر میں جو FATF کا اجلاس ہو رہا ہے پیرس میں، اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں اینالسٹ اور ایک پرانے اور تجربہ کار صحافی مسعود اقبال جنجوعہ صاحب۔ السلام علیکم مسعود صاحب۔ وعلیکم السلام آصف خان۔ آپ بتائیں کہ آپ کا اس جو کل جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے یہ FATF کے حوالے سے جو بل منظور ہوا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں تمام جو ممبر آف پارلیمنٹ سے پاکستان کے MNAs اور سینیٹرز، جو کیونکہ یہ ایک مشترکہ اجلاس تھا جس میں یہ ایک اہم جو ہے لیجسلیشن قانون سازی ہوئی، ہمیں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو MNAs ہیں، وہ محب وطن لوگ ہیں۔ ہوتا صرف ایسے ہے کہ جو ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی لے لیں، چاہے وہ آپ PMLN لے لیں، اور ایک حد تک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو PTI بھی ہے، اس میں بھی شخصیت نمایاں جو لوگ ہیں وہ کم ہیں، اور وہ ساری پارٹیز ان کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس وجہ سے جب پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہ ہو، اور پارٹی جو ہے وہ فطرتی طور پر وہ اس کی گروتھ نہ ہوئی ہو، اور چند جو لوگ اگر وسیعتوں کے بل بوتے پر، یا اگر میرا باپ لیڈر اور میں لیڈر بننے کا حق رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، جب اس طرح لوگ اوپر لائے جاتے ہیں، تو جیسے اب یہ دیکھیں کہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب اعتزاز احسن جیسے ایک تجربہ کار شخص پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور بلاول جیسے کل کا بچہ جو ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح جیسے مریم بی بی آگے ہوتی ہے، اور جو چودھری نثار جیسے دیگر، خاص کر شجاعت ہاشمی جیسے جو پرانے لوگ ہیں، راجہ ظفر الحق جیسے، وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور اسی وجہ سے جب غیر فطرتی طور پر لیڈر یا رہنما اوپر آتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پارٹیاں پھر بلیک میل ہوتی ہیں، وہ شخصیت پرستی کے گرد گھومتی ہیں۔ اس طریقے سے جو پاکستان FATF کی جو قانون سازی ہو رہی تھی، جو پاکستان کی بقا کے لیے بڑی ضروری تھی، کیونکہ پاکستان گرے لسٹ ہے، اگر گرے لسٹ سے نہیں نکلتا تو پاکستان بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا تھا۔ اب جتنے بھی ہمارے جو لیڈران تھے، جو اپوزیشن کے جو اس کی اپوزیشن کر رہے تھے، اگر وہ آپ شکایت پڑھیں، جو آپ شک پڑھیں، شک بائی شک، وہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ تھا کہ اگر
किसी के बारे में शक है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो उसको आप 60 दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका डेटा चेक कर सकते हैं, उसके टेलीफोन चेक कर सकते हैं, और आप उसकी एक तरह की निगरानी कर सकते हैं। ये दुनिया भर में होता है, यहाँ भी होता है कि अगर किसी पे शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, यहाँ पर तो इवन जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उस वक्त आप ये डिक्लेरेशन देते हैं कि तमाम इदारों को मैं इजाजत देता हूं कि मेरे बैंक से वो जब भी चाहें मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, तो मुझसे उनको पूछने की जरूरत ही नहीं। मसलन ABC किसी भी शख्स के बारे में अगर उनको शक व शुबा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वो ये करते हैं कि वो उसकी बैंक की डिटेल ले लेते हैं और 14 साल तक का वो रिकॉर्ड ढूंढ के एक एक चीज की वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। तो अब यही चीज पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये जिन लोग जिनकी लाखों अरबों के जो बनी है, पैसे हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, बाहर हैं, वो तो इन कानून से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है। बिलावल अपने सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के बच्चे सारे यहाँ पर हैं, बाकी जितने, उनको तो ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो पाकिस्तान कानून बना रहा है वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में कानून है, दुनिया भर में नहीं है, बल्कि जितने मुअज़्ज़ज़ मुमालिक अपने आप को कहते हैं, जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, जैसे वेस्ट में ले ले, पूरा यूरोप ले ले, अमेरिका ले ले, कनाडा ले ले, ऑस्ट्रेलिया ले ले, न्यूजीलैंड ले ले, इन सब मुमालिक में ये कानून ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर इन मुल्कों में ये मौजूद है और यहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जमहूरियत भी है, डेमोक्रेट, हर तरह के अपने इदारे भी काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसको बनाने से हमें क्या नुकसान है? अगर ये आपके ख्याल में डबल स्टैंडर्ड था, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो कोशिश कर रहे थे? अपने वो ये चाहते थे कि अगर एक इंडिपेंडेंट इदारे को ये इख्तियार मिल जाता है, नैब को, कि वो ये चीज कर सके, तो कल हमारी चोरियां नहीं छुप सकेगी। मसलन अगर मैं ये कहता हूं कि कल आप जेब कुतरों का ना पकड़े, तो इसमें हो सकता है मेरा एक जेब कुतरों का ग्रुप हो। अगर मैं ये कल कहता हूं कि शिकार करने वाले, जो तितर का शिकार करने वाले लोग हैं, आप इनको खुली इजाजत दें, तो हो सकता है मैं शिकारी हूं। इसी तरीके से अगर लोग बंदा ये कहते हैं कि भी आप जो असला साजी है, जो गन्स हैं, जो इनके लाइसेंस में आप ना इनकी इजाजत जो इसको इसकी इजाजत खुली दें, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूं, मेरा कारोबार हो या मेरा शौक हो। इसी तरीके से अगर कोई अफराद ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो कानून है वो नहीं बनने चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो इसमें शामिल है या उनकी इसमें दिलचस्पी है या वो इसमें किसी तरह से मुंसलिक है। ये बताएं कि क्या अपोजिशन को, इतने सीनियर लीडर बैठे हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, क्या उनको इदराक नहीं था इस बात का कि पाकिस्तान को कितने सीरियस चैलेंजेस हैं अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस लिस्ट से नहीं निकलता? और क्या उनको इस बात का इदराक भी नहीं था कि भारत भी यही चाहता है जो वो चाह रहे थे? देखिए जी, पहली चीज ये है कि पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आगाज में कहा, कि जब आप एक लीडर की, एक अपने रहनुमा की वर्ष प्रस्तुत शुरू कर देते हैं ना, तो उस वक्त आपके दिमाग की बाकी सारी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं वो माऊफ हो जाती हैं। हमारे जो लोग हैं वो, आप देखें ना, पहली चीज है कि आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कभी किसी ने सर्वे नहीं किया कि यार आप इस बारे में क्या कहते हो। उनको तो ये कोशिश ये करते हैं कि ये उस शोबे तक जाए ही ना, कि इलेक्शन हो ही ना, इंतखाबात जो पार्लियामेंट में वोटिंग हो ही ना। ये ऊपर से जो लीडर हैं वो बयान देते रहते हैं कि इन हो जाओ, आउट हो जाओ। अभी भी देखें कि जो अगर अपोजिशन के तमाम अगर जो ये उनके मेंबर्स थे वो पार्लियामेंट में होते, तो ये कानून साजी ना होती अगर वो सारे लोग इसके मनफी, इसके नाम में वोट करते। अब कई लोग हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आए, हो सकता है उनकी जाती वजूहात भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर ना आए हों, कि वो कहना चाहते हो कि हम इस पे ये वोटिंग नहीं करना चाहते। तो जैसे सेनेट में भी हुआ था कि आपको ये पता था कि जितने अपोजिशन के लोग थे उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिए थे। अब ये देखें कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये यतीम हो चुकी हैं, क्योंकि उनके जो रहनुमा है वो या तो उन पे केसेस चल रहे हैं, या तो वो शदीद बीमार हैं, या तो वो अब अपने आप को बचाने के चक्कर में हैं, वो पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं कर रहे। अब ये देख रहे हैं इन दोनों पार्टियों का वही हाल हो रहा है जो PMLQ का हुआ था और जो पीपल्स पार्टी का 90s में हुआ था, क्योंकि जब रहनुमा या लीडर बाहर चले जाते हैं तो पार्टी यतीम हो जाती है। अब ये जो दोनों लोगों पार्टियों में लोग हैं वो ये देखेंगे कि 6 महीने साल और देखेंगे कि इनके रहनुमा पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, केसेस का सामना करते हैं, या इनके केसेस खत्म होते हैं, क्योंकि जो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं उन्होंने ये भी देखना है कि 2.5 से 3 साल 4 साल बाद हम कहाँ होंगे। अगर उनको ये नजर आ रहा है कि ये पार्टी तो तितर बितर, जिन पार्टी से वो तल्लक रखते हैं, ये तितर बितर हो रही है और इसमें अब उनके रहने की गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि वो अपनी या तो दूसरी पार्टी बना लेंगे या दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे। मैं पीछे 30 से 35 सालों का जो मेरा जो सियासी
تجربہ ہے، میں تجزیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اندھا انتخابات ہوں گے وہ پی ٹی آئی اور ہو سکتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اور پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اور پی ایم کیو کے کچھ لوگ یہ مل کے ایک نیا گروپ بنا لیں، جیسے آپ کو پتا ہے ماضی میں بنتا رہا ہے، فارورڈ گروپ بنتے رہے، اور پی ٹی آئی. آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے، ساری ڈیولپمنٹ دیکھی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ایک کلیئر میسج مل گیا ہے کہ ملک کے مفاد کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈروں کی لوٹ مار بچانے کے لیے جو ہے اس بل کی مخالفت کریں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کل یہ میسج مل گیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ عوام تو میسج تو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر طریقے سے جانتی ہے. دیکھیں میں ایک چیز زندگی میں ایک چیز کلیئر جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک دشمن ہے، وہ ہے بھارت. باقی امریکہ بھی ہمارا دوست نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں جس کی واضح پالیسی ہوتی ہے وہ پاکستان میں کامیاب رہتا ہے. اس وقت سب سے بڑی بھارت کی یہ دلچسپی تھی کہ پاکستان پر یہ جو گرے لسٹ کی تلوار ہے وہ لٹکی رہے، پاکستان اس سے باہر نہ نکلے، کیونکہ جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کی آئی ایم ایف کی شرائط بھی آپ کی اس میں بھی نرمی آئے گی، باقی جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بھی اوپر ہوگی، اور آپ کا جو دنیا بھر میں جو کاروبار ہے بڑھے گا، اور اس کو پوری قوم کو فائدہ ہوگا. اگر کوئی شخص اپنی قوم کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتا تو میرا خیال میں عوام تو سمجھدار ہے، وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے جو رہنما ہیں موجودہ یا سابقہ کوئی محب وطن نہیں ہے، میں ان کو غدار بھی نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے وقتی فوائد کو دیکھنے کے لیے کچھ ایسی حرکات ایسے ضرور کرتے ہیں. کیسے ویسے بلی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جب اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں تو اپنے بچے پاؤں کے نیچے دے دیتی ہے. اس وقت ان لوگوں کی صورتحال ایسی ضرور ہوتی ہے کہ وقتی طور پر وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جیسی جو کہ بعد میں اس پہ ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. مثلا یہ دیکھ لیں کلبھوشن جادو کے معاملے میں دیکھ لیں، مثلا ہزار بار لوگوں کو کہا گیا کہ اس کا جو آپ اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں جو ہماری سابقہ حکومت تھی اس نے نہیں اٹھایا، اور انہوں نے اس طریقے سے اس کو اجاگر نہیں کیا. حالانکہ جتنا آپ کو مواقع ملے آپ نے نہیں کیا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہمارے جو مودی صاحب ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کر سر عام یہ اقرار کیا کہ بنگلہ دیش ہم نے توڑوایا، ہماری اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. بلکہ اگر آپ گزشتہ 5 سالوں کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں کہ بھارت کو جب موقع ملا اس نے ہمیں چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کا کبھی جواب اس طریقے سے نہیں دیا. اور خاص کا یہ جو اس کا جو معاملہ تھا آپ یہ دیکھ لیں کہ کلبھوشن جادو کے معاملے میں بھی بالکل سن بک خاموشی رہی. لیکن کیوں خاموشی رہی ہمیں اس بات کی آج تک سمجھ نہیں. اچھا، فائنلی مسعود صاحب یہ بتائیں کہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، یہ بتائیں کہ یہ لیجسلیشن، یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے اکتوبر میں باہر نکل آئے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان سے تو ابھی تو میں نے جیسے کہ آپ کے پیچھے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہمارے جو ویسٹرن جو ہمارے ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، وہ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ پہ پریشر کم ہو. یہ نہیں ہوگا تو کچھ اور چیز ہوگی. چانسز ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت اچھے چانسز ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ خود مختار ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. لیکن میں یہ چیز آپ اپنے پروگرام پہ، آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ملک کے اندر توجہ دینی چاہیے، مہنگائی کا خاتمہ کرنا چاہیے، کمی لانی چاہیے. یہ بالکل خاتمہ تو نہیں ہو سکتا. لوڈ شیڈنگ اب دوبارہ کئی حصوں میں ہو رہی ہے. لا آرڈر بھی اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب ان کو پچھلی حکومت کو تنقید کرنے سے باز آنا چاہیے. اب ان کو اپنا جو پلاننگ ہے، اپنے جو پروگرام ہے وہ باہر لانے چاہیے. اور خاص کر جو ہمارے عمران خان صاحب نے کل جو پارلیمنٹ میں بیان دیا، جہاں تک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے پیچھے ویلاگ میں کہا تھا، انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بڑی اچھی اسپیچ کی تھی. لیکن جب کل ان کی جو پارلیمنٹ میں اسپیچ تھی، میرے خیال میں وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو ہر بندے کے بیان کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا، اور میرے خیال میں ان کو کسی پر ذاتی حملے بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک وزیر اعظم کے شایان شان نہیں ہوتا. ان کو یہ چاہیے کہ آپ پالیسی پہ ان لوگوں کی تنقید کریں، پالیسی پہ بیانات ضرور دیں، لیکن یہ آپ وہ ایک سابقہ وزیر خزانہ ہے جو کہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، آپ کا اور اس کا مقابلہ نہیں ہے، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. اچھا، میرا خیال ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ کافی اپسیٹ تھے کہ ایک ملک کے وقار کا معاملہ تھا، ایک ملک کے مفاد کا معاملہ تھا، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا پہ ہم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج اپوزیشن آ کے ہمیں تھوڑا کمپلیمنٹ کرے گی. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت مسعود صاحب ختم ہو جاتا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ان کو ایسے لوگ ہر بندے کا جواب نہیں دینا چاہیے. ان کے جو وزراء ہیں، مشیران
पाकिस्तान आपकी ये बात बिल्कुल बेशुमार वजह है लोग कि अब उनको मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है वो काम करना जी, चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ जो है मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख्वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। मेरे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो क्लिप पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।